فرماتے ہیں کسب التعریف بالقسمتی او کیف نفکر لتحصیل المجہول التصوری. دیکھیں کیسے جوڑا ہے. کہہ رہے ہیں قسمت کے ذریعے سے تعریف کو کسب کرنا، حاصل کرنا. یہاں آپ یہ کہیے یا آپ یہ بھی کہیے، بات ایک ہی ہے کہ کیسے ہم فکر کریں، کیسے ہم تفکیر کریں مجہول تصوری کو حاصل کرنے کے لیے. انت تعرف ان المعلوم التصوری منہ ما هو بدیہی لا یحتاج الی کسب. آپ جو ہے وہ جانتے ہیں کہ معلوم تصوری میں سے ایک وہ چیز ہے ما منہ، یعنی من المعلوم تصوری، معلوم تصوری سے ہی ما وہ چیز ہے، وہ بدیہی کہ جو بدیہی ہے، ایسی بدیہی کہ لا یحتاجو کہ جو محتاج نہیں ہے کسب کی جانب. مثلا کمفہوم الوجود والشیء، جیسے وجود کا مفہوم، شیء کا مفہوم، یہ بدیہی ہے. ومنہ ومن المعلوم التصوری، صحیح، اور معلوم تصوری میں سے ہی ہے ما وہ چیز ہو نظری کہ جو نظری ہے. تحتاج کہ جو محتاج ہے، معرفتہ، معرفت فاعل بنے گا کہ جس کی معرفت محتاج ہوتی ہے الی کسب و نظر. یہ بالکل آغاز میں الحمدللہ جہاں تصور اور تصدیق کی بحث آئی وہاں پر یہ بحث کر چکے، اس لیے کہہ رہے ہیں انت تعرف. آپ یہ جانتے ہیں علم کی بحث جہاں سے شروع ہوئی. وَمَعْنَى حَاجَتِكَ فِيهِ إِلَى الْكَسْبِ، اور آپ کی حاجت کا معنی الی الکسب، کسب کی جانب، الی متعلق حاجت ہوگا، صحیح ہے. آپ کا کسب کی جانب اس نظری میں محتاج ہونے کا معنی یہ ہے کہ ان معناہ غیر واضح فی ذہن کا، کہ اس نظری کا معنی واضح نہیں ہے آپ کے ذہن کے اندر. واو عطف تفسیری اور کھول رہے ہیں. غیر محدد، بابا معنی واضح نہیں ہے یعنی کیا مطلب؟ ہاں اچھا محدد ہے میرے پاس، صحیح ہے، مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. غیر و محدود کہتے ہیں یا غیر و محدد کہتے ہیں، کیونکہ تحدید بھی تعریف کے معنی میں آتا ہے. ہاں غیر و محدد یعنی معنی واضح نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ جس کے جنس و فصل و خاصے وغیرہ سے آپ آشنا نہیں ہیں. غیر و محدد و متمیز، صحیح ہے نا. غیر محدد ہے اور غیر متمیز ہے، یہ صیغہ اس میں فاعل ہی بنے گا، صحیح ہے. ابھی تک آپ یہاں تو یہ جملہ کہیں یا اور اس کو اگر آسان کریں او فقل، یا آپ یوں کہیے کہ غیر مفہوم لدیک. ہاں او کیا ہے؟ اچھا میرے پاس فا ہے لیکن نقل وہی ہے، ہم کہیں گے بہرحال کوئی آپ بنا لیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ کہ نقل پہ پھر اعتراض لازم آ جائے گا کہ وہ کیوں آپ اس کو جو ہے وہ گرائیں گے، اس کا عین الفعل نقلو ہی ہونا چاہیے، پھر نقل ہے نا، یہ مسئلہ آئے گا. اس لیے فقل صحیح ہے، میرے پاس بھی فقل ہے اور غالباً آغا کے نسخے میں بھی فقل ہے. آغا جو ہے وہ فیاضی صاحب کے فقل ہے، فقل ٹھیک آگا. خوب او فقل، یا آپ یوں کہیے، کیا کہیے کہ ان معنی ہو گویا غیر مفہوم لدیک، آپ کے پاس وہ غیر مفہوم ہے. غیر مفہوم مطلب غیر معروف، اس کو آپ نے سمجھا نہیں ہے. غیر مفہوم لدیک ولا معروف،
اور نہ ہی معروف ہے، نہ مفہوم ہے نہ معروف ہے، سمجھ میں بھی نہیں آیا اور معروف بھی نہیں، آشکار نہیں ہے، واضح نہیں ہے صحیح ہے نا. کہتے ہیں نا ایک چیز کے بارے میں آپ یہ کہہ دیں کہ بھائی یہ مفہوم ہو چکی ہے، مفہوم ہو چکی ہے یعنی سمجھ میں آ چکی ہے، تو یہاں پر غیر و مفہوم یعنی سمجھ میں نہیں آئی، سمجھنا لغوی ہے یہاں پر جی، غیر و مفہوم جس کو سمجھا نہیں گیا، جو آپ کے نزدیک غیر مفہوم ہے یعنی غیر آشنا ہے، یعنی غیر سمجھی ہوئی بات ہے. ولا معروف یعنی ولا معلوم، صحیح ہے. بس ہے فیحتاج الی التعریف، بس اسی وجہ سے وہ محتاج ہے اس کا معنی الی التعریف، تعریف کی جانب. صحیح ہے، معنی کی طرف ضمیر پلٹے گی. مگر یہ کہ آپ آپ کا حاجت وہی جو معنی اس کی، آپ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا معنی واضح نہیں ہے، آپ کی حاجت کا معنی کیا کہ اس کا معنی واضح نہیں ہے، تو بس یہ معنی جو ہے تعریف کا محتاج ہو گیا. معنی ہو یعنی نظری کا معنی، وہی وہی ہے، نہیں حاجت کا معنی نہیں. یہ تو حاجت کا معنی سمجھا رہے تھے عقل میں آزمی. معنی ہو معنی نظری، ہاں جی جی جی، ان معنی ہو یعنی اسی کا معنی. صحیح ہے، کیونکہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا معنی حاجتک، وہ تو اوپر سے انہوں نے کسب کیا. کہاں سے؟ وہو وما نظری تحتاج معرفت ہو. تو یہ تحتاج کا معنی کیا ہے؟ کہہ رہے تحتاج کا معنی ہے کہ اس نظری کا معنی غیر واضح ہے. صحیح ہے، ہاں، تحتاج سے مصدر نکالا احتیاج، حاجت. صحیح ہے. بس اب یہ معنی جو آپ کے ذہن کے اندر ہے ہی نہیں، گویا ایک لحاظ سے یا واضح نہیں ہے، آشکار نہیں ہے، غیر محدد ہے، ایک چیز تو آ گئی آپ کے سامنے، والذی یعرفہ للذہنی، کہنے بس وہ چیز کہ جو تعریف دے گی اس معنی کو، اس نظری کو ذہن کے لیے، ہو والحد والرسم، وہ ہے چیز حد اور رسم. اب ہم کسی چیز کے جب حد اور رسم معلوم کر رہے ہیں تو یہ حد اور رسم وہی چیز ہے جو ہمیں پتہ نہیں ہوتی ہے، اسی کی وجہ سے اس کو مجہول کہتے ہیں. لیکن اگر حد اور رسم پتہ چل جائے لیکن یہ نہ پتہ ہو کہ حد اور رسم سے مراد کیا ہے، پھر تو یہ مجھے نہیں معلوم کون ہے جو چوتھی مرتبہ کال کر چکا ہے. چلیں خیر جی. حد اور رسم کا معلوم ہے، ہم بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ حد ہیں یا یہ رسم ہیں، اور انہی کے ذریعے سے چیزیں واضح بھی ہو جاتی ہیں، وہی ان کی حقیقی تعریف بھی بن سکتی ہے. یعنی ہمیں حد کی حدیت کا پتہ نہیں ہوتا، رسم کی رسمیت کا پتہ نہیں ہوتا ہے، وہ تمام تر اصطلاحات ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی ہیں، لیکن ہم کسی چیز کی تعریف بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اسی تعریف کے ذریعے سے دوسروں کے لیے اس چیز کو تمیز بھی دے رہے ہوتے ہیں. رہتا ہے پریکٹیکلی تو ایسا ہو رہا ہوتا ہے. صحیح ہے، ہاں. والذی یعرفہ للذہن هو الحد والرسم. خیر، ولیس الحد او الرسم للنظری موضوعا فی الطریق فی متناول الید. جملہ یعنی وہ ہمارے یہاں کہتے ہیں اردو میں کہ آپ نے ہم کیا کہتے ہیں ہلکا لے لیا. کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز کوئی یہیں بس یہ بازار میں بکھری ہوئی ہے، یوں پڑی ہوئی. ایک مرتبہ میں نے نہیں آپ کو شوکت کے بارے میں بتایا تھا کہ ممبر سے اس نے کہہ دیا، وہ ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے نا مجمع میں بیٹھے ہوئے ایک شخص کو، اس نے بول دیا تو کیا سمجھتے ہو کہ بس وہ چلتی ہوئی گاڑی سے میں نے دروازہ کھولا اور شیر لے لیا. تو یہ اسی طرح کا جملہ آیا. فرماتے ہیں وَلَيْسَ الْحَدُّ أَوِ الرَّسْمُ لِلنَّظَرِيِّ، بس نظری کی حد اور نظری کے لیے جو رسم ہے وہ نہیں ہے موضوعاً کا مطلب پڑی ہوئی چیز، پھینکی ہوئی چیز، فی الطریق، وہ راستے میں پڑی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے. فی متناول الیدی، ہاتھ کی دسترس میں. متناول ہاتھ کی پہنچ، ہاتھ کی دسترس.
کہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ حد اور رسم جو ہے، جو نظری کے لیے حد اور رسم بنتی ہے، وہ چیز بس ایسے ہے کہ ہاتھ کی رسائی تک ہو، بھئی یہ لیجئے مل گئی اور رستے میں پڑی ہوئی بس اٹھا لو۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر وہ نظری نہ ہوتا، پھر تو وہ بدیہی ہی ہوتا۔ اگر اتنا آسان ہوتا کہ بس یہ لیجئے جناب، پھر تو وہ بدیہی نظری نہ ہوتا، بدیہی ہوتا۔ ہمارے لیے تو ایسے ہی ہے، ہاں کیسے؟ خاموش رکھیے۔ ہاں یہی ہے یہ کہہ رہے ہیں وَإِلَّا، بیچاری پڑی ہوئی ہے رستے میں۔ ہاں پڑے ہوئے رستے میں، صحیح کہہ رہے ہیں۔ خوب، یہ جملہ واضح ترجمہ نہیں کرتا ہوں، اب آگے بڑھ رہا ہوں۔ وَإِلَّا وَلَيْسَ، ایسا نہیں ہے کہ حد اور رسم جو ہے وہ رستے میں پڑا ہوا ہے اور ہاتھ کی دسترس میں۔ وَإِلَّا اس لیے کہ اگر ایسا ہوتا تو ہاں مطلب اتنا اگر آسان ہوتا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں، اسی سے اللہ استثناء ہے۔ جی 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 وَإِلَّا، اگر ایسا نہ ہوتا سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ آرام سے دسترس میں ہوتا، یہ تو فما، یہ ماء موصولہ ہے، تو وہ معنی فرضتہ نظریًا، وہ معنی کہ جس کو آپ نے نظریے مجہول فرض کیا ہے، لم یکن کذالک، وہ اس طریقے سے نہیں ہوتا، یعنی وہ نظری و مجہول نہیں ہوتا، پھر ہاں پھر تو بدیہی ہوتا، بلکانہ بدیہیا معروفاً، وہ نظری مجہول نہ ہوتا بلکہ بدیہی معروف ہوتا۔ بس خلاصہ کلام یہ کہ فالنظری عندک فی الحقیقتی، معروف بے معنی مشہور نہ لیں، معروف بے معنی معلوم لیں یہاں پر۔ ضروری تو نہیں نا ہر چیز معلوم ہو، ممکن ہے کوئی چیز سامنے رکھی ہے لیکن اس کی طرف ابھی فی الحال ممکن تو ہے، آپ جو احتمال دے رہے ہیں وہ صحیح ہے، لیکن ابھی فی الحال ہم اس کو اسی جہت میں لے رہے ہیں کہ بدیہی معلوم، صحیح ہے، اور نظری مجہول اس معنی میں۔ وَإِلَّا تو ظاہر ہے کہ یہ تقسیم اس کے اندر آ جائے گی، کوئی حرج نہیں، بات آپ کی بالکل صحیح ہے۔ فَالنَّظَرِيُّ عِندَكَ فِي الْحَقِيقَةِ لَيْسَ هُوَ، پس نظری آپ کے ہاں حقیقت میں اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے، لَيْسَ هُوَ إِلَّا، نہیں ہے وہ نظری سوائے الذی، وہ چیز تجہلو حدہ او رسمہ، کہ جس کی حد اور رسم سے آپ جاہل ہوں۔ اردو میں عجیب لگتا ہے، صحیح ہے، آپ کو معلوم نہ ہو۔ اذن نتیجتاً، اگر حقیقت میں دیکھا جائے نا، پوری منطق اول میں صرف یہ پیراگراف ہے، یعنی منطق اول میں بس یہ پیراگراف ہے، حقیقت منطق اول یہ پیراگراف ہے جو اب آ رہا ہے۔ اذن نتیجتاً المہم فی الامر، مہم ترین چیز اس امر میں، یہ امر جو ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، تعریف بالقسمہ کیف نفکر لتحصیل المجہول التصوری، اس امر میں ان نعرف الطریقتا، ہم جانیں طریقے کو، التی وہ طریقہ کہ نحصل بہا، کہ حاصل کریں جس طریقے کے ذریعے سے الحد والرسمہ، اصل میں مہم ہمارے لیے وہ طریقہ جاننا ہے کہ جس طریقے کے ذریعے سے ہم حد اور رسم کو حاصل کریں۔ اس سے پہلے کا گویا سارا مقدمہ ہے اس کام کے لیے، وہ اس طریقے کے حصول کے لیے ابھی تک جو کچھ بھی ہے وہ مقدمہ ہے۔ وَكُلُّ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَبْحَاثِ فِي التَّعْرِيفِ، اور ہر وہ چیز کے جو گزر چکی ہے، یعنی ابحاث فی التعریف، تعریف کے باب میں، ہیا فی الحقیقتی، یہ حقیقت میں ابحاث عن معنی الحد والرسم وشروطہما واجزائہما، وہ حقیقت میں ابحاث ہیں حد اور رسم کے معنی کے بارے میں، ان دونوں کی شروط کے بارے میں، اور ان دونوں کے اجزاء کے بارے میں، یہی بتلا رہے تھے۔ وَهَذَا وَحْدَهُ غَيْرُ کافٍ، اور یہ فقط جان لینا کہ حد کا معنی کیا ہے، رسم کا معنی کیا ہے، اس کی شروط کیا ہیں، اس کے اجزاء کیا ہیں، ان ابحاث کو جان لینا کافی نہیں ہے۔ ما لم نعرف، جب تک ہم یہ نہ جان لیں
طریقت کسبہما و تحصیلہما، جب تک ہم حد اور رسم کے کسب اور ان کو حاصل کرنے کا طریقہ نہ جان لیں اس وقت تک یہ کافی نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کی خدمت میں 2 مثالیں عرض کر دیتے ہیں۔ فَإِنَّهُ، بس بالتحقیق شان کلام یہ ہے کہ لَيْسَ الْغَنِيُّ، غنی وہ نہیں ہے، هُوَ الَّذِي يَعْرِفُ مَعْنَى النُّقُودِ، کہ جو نقود کا معنی جانتا ہو۔ نقود یعنی کرنسیز، پیسے، نقد کا مطلب ہوتا ہے پیسہ، تو جو صرف معنی جانتا ہو کہ پاکستانی روپیہ جو ہے وہ کاغذ سے بنتا ہے، یہ اس کے اجزاء ہیں، اس کے اندر یہ چیز ڈلتی ہے، اس کے اندر لائنز ہوتی ہیں، انڈیا یہ ہے، وہاں ریال چلتا ہے وہاں یورو چلتا ہے، یورو اور ریال، جس کو یہ ساری معلومات ہوں وہ غنی نہیں ہوگا۔ جس کے پاس صرف یہ معلومات ہوں اس کو دولت مند نہیں کہیں گے۔ ہاں دوسرے لفظوں میں معنی نقودی، غنی وہ نہیں ہے کہ جو جانتا ہو نقود یعنی پیسوں، یعنی مختلف کرنسیز کے معنی کو، وہ اجزائہا، اور ان کے اجزاء کو، وہ کیف تتألف، اور یہ جانتا ہو کہ کیسے جو ہے یہ نقود بنتے ہیں۔ صحیح ہے، چاندی کا سکہ، سونے کا سکہ، یہ ساری چیزیں۔ خوب، بل الغنی، بلکہ غنی وہ ہے من یعرف طریقۃ کسبہا، جو جانتا ہو ان نقود کے کسب کا طریقہ، فیکسبھا، اور پھر ان کو کسب بھی کرے ہو۔ صحیح ہے، کیسے بزنس کیا جائے گا اور پھر بزنس کرے اور پھر پیسہ لے آئے، جس کے پاس پیسہ ہوگا وہ غنی کہلائے گا۔ ہاں من عندہ النقود، صحیح ہے، فلوس بھی صحیح ہے۔ وَلَيْسَ الْمَرِيضُ، تو مریض وہ نہیں ہوگا، اٹھانا پڑے گی بعد میں۔ وَلَيْسَ الْمَرِيضُ يَشْفِي اِذَا عَرَفَ فَقَطْ مَعْنَى الدَّوَاءِ وَأَجْزَائِهِ، مریض وہ نہیں ہے، یعنی مریض وہ والا مریض یشفی، شفا یاب نہیں ہوگا کہ جب وہ جان لے فقط دوا کا معنی اور اس کے اجزاء کا۔ بعض ویسے نفسیاتی افراد ہوتے ہیں صرف ڈاکٹر کے پاس جاتے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں، یا ڈاکٹر بس لکھ رہا ہے دوائی اور اپنے آپ میں گویا ایک تبدیلی محسوس کرتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس سے ہو کر آ گیا ہوں، تو اپنے آپ میں وہ ایک نفسیاتی اثر بھی ہوتا ہے۔ ہاں، وہ ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے کہ ان کے اپنے رشتہ داروں کا ہی واقعہ تھا کہ رات کا ٹائم تھا، وہ تو خاتون کو ایک انجیکشن لگا کرتی تھی، وہ انجیکشن کافی مہنگی تھی، تقریباً کوئی 2700-2800 روپے کی انجیکشن لگا کرتی تھی، ان کو کوئی بیماری تھی۔ رات کے ٹائم پہ اچانک طبیعت خراب ہو گئی، اب پیسے بھی نہیں تھے، کیا کریں، تو جو ہے وہ کوئی اور انجیکشن ہلکا پھلکا ایسے ہی جو جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ وغیرہ نہ ہو، وہ انہوں نے گلی گئی کسی ڈاکٹر کو بلا کے لگوا دی، کہا کہ وہ انجیکشن ہے۔ خاتون نے کہا ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گئی۔ یعنی کبھی کبھار سوچنے سے بھی، اپنے آپ کو بیمار تصور کرنے سے بھی انسان بیمار ہو جاتا ہے، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے۔ وَلَيْسَ الْمَرِيضُ يَشْفِي، مریض شفا یاب نہیں ہوگا اِذَا عَرَفَ فَقَطْ مَعْنَى الدَّوَاءِ وَأَجْزَائِهِ، دوا کے معنی اور اس کے اجزاء کو جاننے سے، بل لَا بُدَّ أَن يَعْرِفَ، بلکہ ضروری ہے کہ وہ جانے، کیف یحصلہ، کہ کیسے جو ہے اس دوا کو حاصل کرے، لیتناولہ، تاکہ وہ اس کو کیا کہتے ہیں پہنچ جائے، ان تک رسائی حاصل کرے، ان کو اپنا لے۔ صحیح ہے، تناول کرے، وہی ہے، تناول کرنے کا بھی حقیقت میں معنی یہی ہے۔ صحیح ہے، تاکہ اس کو کھائے۔ کہہ رہے گا یہ وہ نقطہ ہے کہ جس سے اکثر منطقیین غافل ہیں۔ بڑی بات کہہ دی انہوں نے، وَقَدْ أَغْفَلَ كَثِيرٌ مِّنَ الْمَنْطِقِيِّينَ هَذِهِ النَّاحِيَّةَ، اور تحقیق اکثر مناطقہ غافل ہیں اس ناحیت سے۔ وَهِيَ أَهَمُّ شَيْءٍ فِي الْبَابِ، یہ اس باب میں اہم ترین شے ہے، بل هِيَ الْأَسَاسُ، بلکہ یہ تو بنیادی چیز ہے۔ وَهِيَ مَعْنَى التَّفْكِيرِ الَّذِي،
اور یہی تو اس تفکیر کا معنی ہے جو ہم پیچھے کہہ رہے تھے، الفکر، یاد ہے نا؟ پیچھے باقاعدہ الفکر میں بڑا کام کیا. وہی معنی تفکیری، یہی تو تفکیر کا معنی ہے، الذی بہی، کہ جس کے ذریعے سے نتوسل الی المجہولات، جس کے ذریعے سے ہم پہنچتے ہیں مجہولات تک. ومہمتنا فی المنطق ان نعرف کیف نفکر لنکسب العلوم التصوریۃ والتصدیقیۃ. ومہمتنا فی المنطق، صحیح ہے. اور ہمارا کیا اچھا ترجمہ ہوگا؟ مہمتنا، ہماری مہم، اردو میں بھی ہوتا ہے نا. ہماری مہم منطق میں، اب اس میں یہ ترجمہ نہیں ہوا، ایز اٹ از لفظ آ گیا، صحیح ہے. ہماری مہم منطق میں یہ ہے کہ ہم جانیں کہ کیسے ہم تفکیر کریں تاکہ ہم اکتساب کریں، ہم کسب کریں، ہم حاصل کریں علوم تصوریہ کو اور علوم تصدیقیہ کو. اس کے نیچے آگا رائد نے ایک جملہ لکھا ہے کہ وَأَمَّا مَا أَدَا ذَلِكَ مِمَّا يُذْكَرُ فِي عِلْمِ الْمَنطِقِ، یعنی اس چیز کے علاوہ منطق کے اندر جو کچھ بھی ذکر کیا جاتا ہے فَإِنَّمَا يُذْكَرُ مِمَّا بَابِ الْمُقَدِّمَةِ لِذَلِكَ، اصل چیز یہ ہے. اب اس میں سے آگا ایک حصہ نکالیں گے، بولیں گے کیونکہ ابھی ہم منطق اول میں، اس کا تعلق تصور سے ہے، تو ابھی تو ہم فقط اتنا طریقہ جانیں گے جس کے ذریعے سے ہمیں حد اور رسم پتہ چلے، اور اتنے طریقے کے ذریعے سے ہمیں جو پتہ چلے گا وہ معلوم تصوری کا حصہ ہوگا. تصدیق وغیرہ کے لیے برہان اور استدلال وغیرہ کی طرف جانا پڑے گا، تو وہ تصدیق کے لیے ہے، وہ تصور کے لیے نہیں ہے. برہان اور استدلال تصور کے لیے نہیں ہے. یہ اہم جملہ آ گیا بس. وَمُهِمَّتُنَا فِي الْمَنطِقِ أَن نَعْرِفَ كَيْفَ نُفَكِّرُ لِنَكْسِبَ الْعُلُومَ التَّصَوُّرِيَّةَ وَالتَّصْدِيقِيَّةَ. وَسَيَأْتِي، اور ان قریب آئے گا، ان طریقۃ التفکیری، تفکیر کا طریقہ، لتحصیل العلم التصدیقی، علم تصدیقی کو حاصل کرنے کے لیے. صحیح ہے؟ نہیں، یہ اب یہ منطق ثانی کی طرف اشارہ دے رہے ہیں. هو الاستدلال والبرہان، میں نے کہا نا اب یہ توڑیں گے اس کو. صحیح ہے؟ ان قریب طریقہ تفکیر آئے گا، اور وہ ہے کیا؟ هو الاستدلال، یعنی ہوا انا کی خبر ہے، ان طریقۃ التفکیر هو الاستدلال والبرہان. اما تحصیل العلم التصوری، ہاں جہاں تک تعلق ہے علم تصوری کو حاصل کرنا، فقد اشتہر، بس بالتحقیق مشہور ہے، اشتہر مشہور ہے، عند المناطقتی، مناطقہ کے ہاں، کہ ان الحد لا یکتسب بالبرہانی. مناطقہ کے ہاں یہ مشہور ہے کہ حد کو برہان کے ذریعے سے اکتساب نہیں کیا جا سکتا، نہیں کیا جاتا. وقذر رسم، اسی طریقے سے رسم کو بھی ایسا ہی ہے، کیونکہ برہان اور استدلال وغیرہ تصدیق کے لیے ہوتے ہیں، ان کا تصور سے تعلق نہیں ہے. ابھی دلیل تو ہے ہی نہیں، ابھی تو دعویٰ ہے، ابھی تو فرق آ گیا ان دونوں کے درمیان. استدلال اور برہان کے لیے پورے قضایا ہیں، پورے قضایا ہیں. یہاں پر قضایا وضایا کی جہت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، یہاں پر مفرد کا تصور ہوگا، چاہے وہ حد کے لیے ہو چاہے وہ رسم کے لیے ہو. برہان کا تعلق ہے ہی قضایا سے، استدلال کا تعلق ہے ہی قضایا سے، تصدیق سے. والحق معہم، کہتے ہیں یہ جو قد اشتہر عند المناطقتی، یہ جو مناطقہ کے نزدیک مشہور ہے، والحق معہم، آگے فرماتے ہیں حق ان مناطقہ کے ساتھ ہے. کیوں؟ لأن البرہان
مخصوص لاکتساب تصدیقی، اس لیے کہ برہان مخصوص ہے تصدیق کو کسب کرنے سے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ موضوع گفتگو کسب التعریف بالقسمہ او کیف نفکر لتحصیل المجہول التصوری۔ اس ہیڈنگ میں ہماری گفتگو جاری و ساری ہے، اور عبارت رکی تھی لاکتساب التصدیق تک۔ وَلَمْ يَحِنِ الْوَقْتُ بَعْدُ لِأُبَيِّنَ لِلطَّالِبِ سِرَّ ذَلِكَ وَإِذَا لَمْ يَكُنِ الْبُرْهَانُ هِيَ الطَّرِيقَةَ هُنَا فَمَا هِيَ طَرِيقَةُ تَفْكِيرِنَا لِتَحْصِيلِ الْحُدُودِ وَالرُّسُومِ۔ یہاں سے بات کو آگے بڑھانا ہے۔ موضوع گفتگو ایک مرتبہ دوبارہ فکر کے ان 5 مراحل کی طرف موڑنا چاہتے ہیں، اور کہتے تھے کہ جس کو ہم نے مجہول تصوری سے تعبیر کیا، خوب ابھی فی الحال اگر ہم کہیں کہ مطلقاً مجہول، تو وہ جو مجہول ہے چاہے وہ تصور ہو یا تصدیق، صحیح ہے، اگر وہ تصور ہے تو وہ چیز جو مجہول ہے وہ در حقیقت حد اور رسم ہے، اور اگر وہ مجہول تصدیقی ہے تو وہ چیز کہ جو مجہول ہے وہ در حقیقت وہ برہان اور استدلال ہے۔ لہٰذا اب ہمیں اس حد و رسم کو حاصل کرنے کے لیے ایسے طریقے کی ضرورت ہے، طریقہ تفکیر، کہ جس کے ذریعے سے ہم حد اور رسم کو حاصل کر سکیں، چونکہ ابھی ہماری گفتگو اسی سے ہی منسلک ہے۔ لہذا معلوم تصدیقی یا علم تصدیقی کے حصول کے لیے جو طریقہ چاہیے، جو کہ استدلال و برہان ہے، اس کی گفتگو اس میں نہیں ہے، وہ منطق ثانی میں ہے۔ البتہ اب یہ جو جملہ آ رہا ہے یہ در حقیقت اپنے دعوے کے بعد دلیل سے روگردانی پر مشتمل ہے۔ دعویٰ انہوں نے یہ کیا تھا کہ علم تصوری کا جو حاصل کرنا ہے، مناطقہ کے ہاں مشہور یہی ہے کہ حد برہان کے ذریعے سے کسب نہیں ہوگی، اسی طریقے سے رسم بھی، اور یہ بھی کہا کہ حق ان کے ساتھ ہے، بالکل صحیح ہے وہ اپنی جگہ پر، اس لیے کیونکہ برہان مخصوص ہے اکتساب تصدیق سے۔ تو اس پر آپ نے بھی سوال کیا تھا ایسا کیوں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں مجھے یاد ہے، اس وقت بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا میں نے تو یہ جواب دیا آپ کو کہ اس کا تعلق منطق ثانی سے ہے، یعنی یہ منطق ثانی میں واضح ہو جاتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے گا کہ تصدیق کا تعلق ویسے بھی قضیے سے ہے، حد اور رسم مفرد ہیں، اسی لیے تصور مفرد ہیں، خود حد اور رسم خود مفرد ہے۔ مفرد ہے، مفرد ہے، جنس بطور جنس، فصل بطور فصل، ان چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو یہ مفردات میں ہے،
صحیح ہے, قضیہ نہیں ہے نا, وہ تصدیق نہیں کہہ سکتے نا اس کو. بالکل نہیں. الانسان, ماشاء اللہ, اب آپ نے کہہ دیا الانسان, الانسان کہہ دیں گے تو پھر آپ کا یہ قضیہ بن جائے گا. ابھی ہماری بات چل رہی ہے صرف نوی جہت سے. صحیح ہے, یہ نوی جہت ہے. خوب تصور کے موارد میں نہیں ہے نا. تصدیق کا ایک مورد تھا, اس کے علاوہ سب تصور کے موارد تھے, یاد ہے وہ تقریباً 5 تھے یا 4 تھے غالباً, جہاں تک مجھے یاد آیا. تو یہ حد اور رسم تصور کے موارد میں سے ہوگا, تصدیق کے موارد میں نہیں ہے اسلام میں. میں اسی لیے مفرد کہہ رہا ہوں. اگر وہ نہیں ہے, یہ وہ نہیں ہے نا, ایسے نہیں ہے. یہ تو آپ تعویل کر رہے ہیں کہ یہاں پر ہوا ووا کو رکھیں گے, وإلا آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک جز ہے. حیوان ناطق یہ ایک جز ہے اور الانسان دوسرا جز ہے. یہ دونوں مل کر قضیے ہیں جملے کا. حد معرف کو کہتے ہیں یا معرف کو؟ معرف کو کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ایک جز ہے, ایک جز ہے, اور یہ جز ہے, اس کا مطلب مورد تصدیق نہیں ہے, مورد تصور ہے. تبھی تو اس کو معلوم ہے تصوری یا مجہول تصوری سے موسوم کر رہے ہیں, تصدیق نہیں. اس کے لیے برہان. اب میں نے یہ جواب دیا تھا آپ کو کہ وہ مفرد ہے اور وہ جو ہے وہ قضیہ ہے. مثلا میں نے یہ آسان سا یہ کہا, آپ کو آسان جواب یہ دیا تھا. اب میں اس کو تھوڑا سا اور کھول رہا تھا تو میں نے کہا کہ بھئی وہ تصدیق جو ہے اس کا ایک مورد تھا, اس کے علاوہ ہر مورد جو ہے وہ کیا ہے؟ تصور ہے. جو بھی مورد ہو وہ تصور ہے, تو یہ اس کے اندر آ جاتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے راز کیا ہے, ابھی وہ وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو اس کی زحمت دوں. صحیح ہے نا, یہ ابھی ہم اس میں نہیں پڑھتے ہیں. یہ دیں گے تفصیل یقین کسی نہ کسی مورد میں شاید دیں, مجھے یاد نہیں ہے, پوری منطق ثانی رٹا نہیں ہے میرے ذہن میں, لیکن یہ ممکن ہے کہ شاید آگے کہیں ہو. لیکن ابھی کہہ رہے ہیں ابھی اس کا کوئی موقع محل نہیں ہے, ابھی اس کا ضرورت نہیں ہے کہ میں طالب علم کو ابھی اس راز سے آشکار کروں کہ ایسا کیوں. یعنی دعویٰ کے لیے جو دلیل ہے اس سے فی الحال روگردانی کر دیے اور کہتے ہیں اس کی حاجت بھی نہیں ہے, یہ چیز. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب ہمیں فوکس کرنا ہے کہ اس حدود, اس حد اور رسم کو حاصل کرنے کے لیے طریقہ تفکیر کیا ہونا چاہیے. بس اس پہ ہمیں غور کرنا ہے کہ طریقہ تفکیر کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو وہ جو تصدیق کے لیے ہوگا طریقہ, چونکہ وہ یہاں پر مورد بحث نہیں ہے, اس کو نکال دیں گے. پھر یہ کہیں گے کہ ہمیں یہاں پر حد اور رسم کو حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ تفکیر ہے اس کو تلاش کرنا ہے, اور ساتھ ساتھ اس بات پر ہماری نگاہ ہونی چاہیے کہ وہ طریقہ اتنا آسان ہونا چاہیے, اتنا وجدانی اور فطری ہونا چاہیے کہ ہر انسان جو ہے وہ اپنے نفس میں آسانی سے اس تک رسائی حاصل کر لے. اور چونکہ یہیں پر خطا کا بھی امکان ہوتا ہے اسی تفکیر کے اندر, صحیح ہے, جس کی وجہ سے ہی ہم اس علم منطق کو مورد موضوع قرار دیتے ہیں تاکہ فکر جو ہے وہ صحیح ہو جائے. یہاں پر یہ طریقہ بیان کریں گے اور اس کے بعد یہ کہیں گے کہ آپ کی خدمت میں آپ کو بتا دیتے ہیں کہ وہ طریقہ منحصر ہے 2 طریقوں کے اندر. وہ راستہ منحصر ہے 2 طریقے, قسمت کی 2 انواع ہیں, اس کے اندر منحصر ہے. ایک قسمت طبیعیہ بالتحلیل عقلی, اور ایک قسمت منطقیہ ثنائیہ. ان 2 چیزوں کے ذریعے سے, یعنی اس طریقے سے اور اس قسمت سے ہمارے لیے آسان ہو جائے گا کہ ہم جو ہے حد اور رسم کو حاصل کریں. کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو الگ تو ابھی یہاں بیان کیا, اگرچہ گزشتہ دروس میں ہم نے مختلف مقامات پہ تھوڑے تھوڑے سے اشارے بھی اثناء درس میں دیے ضرور ہیں منطقیہ میں. جی
ٹھیک ہے، آئیے پہلے اس عبارت کو مکمل کریں، پھر طریقۃ التحلیل العقلی کے اندر آئیں گے. یہ عبارت جو رہ گئی تھی اس کو مکمل کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجنا. وَلَمْ يَحِنِ الْوَقْتُ، یہ حانہ یحینو، وہ جو ہم استعمال بھی کرتے ہیں ظرف ہینا، اس کے دو مصدر آتے ہیں، ایک حینن ایک حینونا. تو حان یحینو یعنی حان الامر، امر آ گیا، امر کا وقت آ گیا. یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ وقت ابھی نہیں آیا. یہ بعدو سے آپ یہاں پر معنی لیں گے ابھی، یعنی ابھی تک کے بیان کے بعد وقت نہیں آیا ہے. کس چیز کے لیے؟ اس چیز کے لیے کہ لِأُبَيِّنَا، آغا مرحوم مظفر فرماتے ہیں اس چیز کے لیے کہ میں بیان کروں، لِلطَّالِبِ، طالب علم کے لیے، سر ذالک، اس کا راز. اس کا راز اگر آپ ذالکہ کا مشار لے قرار دینا چاہیں تو وہ جو منفی جملہ ہے وہ بھی قرار دے سکتے ہیں کہ ان الحد لا یکتسب بالبرہان، یا یہ کہ ان البرہان مخصوص لاکتساب التصدیق. دونوں بات ایک ہی ہے. صحیح ہے. اس کا راز جو ہے اس کے بیان کرنے کا ابھی وقت نہیں آیا ہے. یہ بات ہو گئی ایک طرف. وَإِذَا لَمْ يَكُنِ الْبُرْهَانُ هِيَ الطَّرِيقَةَ هُنَا فَمَا هِيَ طَرِيقَةُ تَفْكِيرِنَا لِتَحْصِيلِ الْحُدُودِ وَالرُّسُومِ. اور جب برہان وہ طریقہ نہیں ہے یہاں پر جو کہ یہاں پہ مطلوب ہے، تو فما ہیا، تو کیا ہے وہ طریقہ کہ جو حدود اور رسوم کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے فکر کرنے کا طریقہ ہے. فما سے مراد کیا ہے وہ طریقہ، فما ہیا کیا ہے وہ طریقہ کہ جس کے ذریعے سے حدود اور رسوم کو ہم حاصل کریں گے. وَطَبْعًا لَا بُدَّ، اور طبعی طور پر یہ بھی ضروری ہے. یعنی طبعاً میں آپ یہاں پر معنی وہ لے سکتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ ایک کے بعد کسی چیز کا دوسری چیز کا پیچھے آ جانا، وہ معنی بھی آپ اس کا لے سکتے ہیں. یعنی یہاں پر اس کے اندر چھپا ہوا وہ معنی ہے کہ آپ طریقے کی طرف تو جا رہے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا طبعاً یہ بھی لازم ہے کہ وہ طریقہ ایسا ہونا چاہیے. ہاں وہ ہے تو صحیح، وہ پیروی والا معنی ہے، لیکن یہاں پر طبعاً سے مراد گویا وہی ہے کہ گویا یہ چیز بھی اس کے پیچھے ہی ہے کہ وہ طریقہ اتنا آسان ہونا چاہیے. وَطَبْعًا لَا بُدَّ أَن تَكُونَ هَذِهِ الطَّرِيقَةُ، لازمی ہے، ضروری ہے کہ وہ طریقہ طریقتاً فطریتاً، وہ طریقہ فطریہ ہو، ایسا طریقہ فطریہ کہ یصنعها کل انسان فی دخیلت نفسہ. ہاں صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس کا. لیکن ہم یہ کہیں گے کہ چلیں مفہوم کے اعتبار سے کوئی حرج نہیں، وہ مسئلہ نہیں ہے، اس کی اس الجھن میں جائے بغیر. ایسا طریقہ فطریہ کہ جس کو ہر انسان اپنے نفس میں بنا سکے. صحیح، یصنعها کا مطلب بنانا، بنا سکے ہر انسان فی دخیلت نفسہ، اپنے نفس کے اندر اس طریقے کو. ہاں، یصنعها کی ضمیر طریقے کی طرف پلٹ رہی ہے.
یخطئوا فیہا او یصیبوا، تاکہ، اب تاکہ کا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں یا کہ وہ انسان خطا کرے، فیہا اس طریقے کے اندر، او یصیبوا یا پہنچ جائے حق کو، یعنی حق کو پا لے، یعنی صحیح، بالکل صحیح جو ہے نتیجہ حاصل کر لے، صحیح تعریف کر لے دوسرے لفظوں میں۔ البتہ کہہ رہے ہیں کہ وَلَٰكِن نَحْتَاجُ إِلَى الدَّلَالَةِ عَلَيْهَا لِنَكُونَ عَلَى بَصِيرَةٍ فِي صَنَاعَتِهَا، اس طریقے کی صناعت میں ہمارا بصیرت پر ہونا، اس کے لیے بہرحال ہم کسی ایسی شے کی طرف محتاج ہیں کہ جو شے دلالت کرے اس طریقے پر۔ مشکل ہے ابھی، ٹھیک ہے، اب وہ طریقہ جو ہے وہ آگے آ رہا ہے انشاءاللہ، لیکن کہہ رہے ہیں ابھی ایسی شے کہ جو دلالت کرے علیہ، میں نے ترجمہ اسی لیے اس عقب سے کیا، صحیح نا، علت والا ترجمہ پہلے لے کر آیا، ولیکن لیکن نحتاج محتاج ہیں ہم، الی الدلالۃ علیہا علیہا علی الطریقہ، یعنی یہاں پر مفہوماً میں درمیان میں لا رہا ہوں ایسی شے کی جانب کہ جو شے دلالت کرے علیہ اس طریقے پر، تاکہ ہم ہو جائیں بصیرت پر، یعنی یقینی کیفیت پر۔ ہاں میں وہ اس لیے اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں، ہاں، لیکن میں نے دونوں نسخوں میں دیکھا انہوں نے الگ دلالتی لکھا تھا، اسی لیے یعنی تھوڑا سا بھی کہیں نہیں ملا اس عبارت کے سلسلے میں۔ بھئی یہی تو ہمارا ہدف ہے، وَهَذَا هُوَ هَدَفُ عِلْمِ الْمَنْطِقِ، اگر یہی علم منطق کا ہدف ہے، وَهَذَا مَا نُرِيدُ بَيَانُهُ، اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کے بیان کا ہم ارادہ کرتے ہیں، فَنَقُولُ، تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ پورا مطلب جو ابھی آپ کی خدمت میں بیان کیا اس طریقے کے حصول کے اندر، ٹھیک ہے نا، کیا طریقہ ہونا چاہیے، کتنا آسان ہونا چاہیے، اس سلسلے میں اب آپ کی خدمت میں جو مطلب بیان کر رہے ہیں یہی ہدف علم منطق ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کے بیان کا ہم ارادہ کرتے ہیں۔ اب یہ جو عبارت آئی ہے بعض نسخوں کے اندر، اس میں تھوڑا سا مثلا یہاں پر آپ کے پاس پتہ نہیں کیا ہے، میرے پاس یہاں پر لکھا ہو بے نوعہ، یہ غلط ہے، نوعین ہونا چاہیے، ہے نا، ہاں یہ میرے پاس جو نسخہ ہے اس کے اندر نوعہ ہی لکھا ہوتا، میں پہلے مطالعہ کر رہا تھا تو میں بھی تھوڑا سا پریشان، لیکن بعد میں آگا فیاضی والے حاشیے اس میں دیکھا میں نے متن میں تو وہاں نوعین لکھا ہوا، الطریق منحصر بے نوعینی من القسمتی، طریق یعنی راستہ منحصر ہے قسمت کی دو انواع میں، القسمت الطبیعیتی بالتحلیل العقلی، اس قسمت کو بدل لے رہا ہوں میں نوعین سے، قسمت طبیعیہ بالتحلیل العقلی، وتسمى، اور اسی قسمت طبیعیہ بالتحلیل عقلی کو موسوم کیا گیا ہے طریقۃ التحلیل العقلی، طریقہ تحلیل عقلی سے۔ اب یہ جو آگے ہے اس کا پورا بیان الحمدللہ تفصیل سے آئے گا کہ تحلیل عقلی کا طریقہ ہے کیا۔ والقسمتی، عطف کریں گے پچھلے والی قسمت پر، والقسمت المنطقیت الثنائیتی، اور قسمت منطقیہ ثنائیہ کے اندر طریقہ منحصر ہے، اور کہتے ہیں وَنَحْنُ أَشَرْنَا، اور ہم اشارہ کرتے رہے ہیں، فی غضون کلامنا فی بعض التعریف والقسمتی فی التعریف والقسمتی الی ذالک، غضون بمعنی دوران، بمعنی اثنا،
تعریف اور قسمت میں کلام کے دوران میں ہم اس بات کی طرف مسلسل اشارہ کرتے رہے ہیں. جملہ اسمیہ اسی لیے میں نے یوں ترجمہ کیا. وقد جاء وقت بیانہ، اور اب آ گیا ہے اس کے بیان کا وقت. فنقول، تو اب ہم یہ کہتے ہیں